ناظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دبستانی دہلی کی خصوصیات، دبستانی لکھنؤ کی خصوصیات، دبستان کی تعریف، مضمون، زبان اور اسلوب۔ دبستان کی تعریف کچھ یوں ہے: جب ایک مخصوص دور سے تعلق رکھنے والے شعراء یا نثر نگار اپنے دور کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی رجحانات اور رویوں سے لاشعوری طور پر متاثر ہو کر ان حالات، رویوں اور رجحانات کے حوالے سے شاعری یا نثر تخلیق کرتے ہیں تو دبستان وجود میں آتا ہے۔ کسی دبستان نثر یا دبستان شاعری کے مطالعے میں تین اہم نکات ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں۔ اس میں پہلا ہوتا ہے مضمون، دوسرا ہوتا ہے زبان، تیسرا ہوتا ہے اسلوب۔ یہ تینوں اجزاء مخصوص دور اور مخصوص حالات کے تابع ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اردو شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو وجود میں آنے والے مختلف دبستان مختلف سیاسی، سماجی اور معاشی حالات کی بدولت مضامین، زبان اور اسلوب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ اردو شعر و ادب میں دو دبستان بہت مشہور ہے۔ پہلا جو ہے وہ دبستانی دہلی ہے اور دوسرا جو ہے وہ دبستانی لکھنؤ ہے۔ دبستانی دہلی کی خصوصیات: دہلیت پر زیادہ زور، تصوف اور اخلاق کا رنگ نمایاں، طرز بیان سادہ اور سلیسہ، الفاظ سے زیادہ خیالات کی صفائی اور پاکیزگی پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ معاملات اور واقعات سچے اور اصلی ہوتے تھے۔ جذبات حقیقی اور سوزوگداز کی کیفیت سارے کلام پر نظر آتی تھی۔ غزلیں مختصر ہوتی تھی۔ زبان مردانہ، وصال سے زیادہ ہجر کی طلب، ابتذال یعنی عریان نگاری سے پرہیز کیا جاتا، بناوٹ سے گریز کی جاتی تھی۔ خصوصیات لکھنؤ یعنی دبستانی لکھنؤ: خارجیت پر زور، نشاط یا لہجہ، تصنع و بناوٹ خوب پائی جاتی ہے۔ رعایت لفظی اور تشبیہ و استعارہ کا بھرپور استعمال دبستانی لکھنؤ میں کیا جاتا تھا۔ دبستانی لکھنؤ میں جذبات سے زیادہ نوک پلک سنورنے اور زبان میں لطافت پیدا کرنے پر زور دیا جاتا اور اس کے سوا ارنیت اور فحش گوئی زیادہ نظر آتی تھی۔ دبستانی لکھنؤ میں دبستانی لکھنؤ میں معاملہ بندی اور مبالغہ آرائی زیادہ نظر آتی ہے، یعنی کہ اکثر خصوصیات الٹ نظر آتی ہے دبستانی لکھنؤ میں۔